جی عبدالباسط میرا نام ہے، تحصیل پٹیکا انجمن تاجران کا میں سینئر نائب صدر ہوں۔ تو الحمدللہ جیسا کہ تاجروں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، آپ نے تاجروں کی بات کی، تو پچھلا الیکشن بھی یہاں سے جو ہے انجمن تاجران کے صدر راشد اوان صاحب یہاں سے منتخب ہوئے تھے، اور الحمدللہ ان کی پرفارمنس کے اوپر دوسری دفعہ بھی بھاری اکثریت کے ساتھ ان کو جو منتخب کیا گیا، تو اس کا بہترین جواب اور بہترین مثال یہی ہے کہ ان کی کارکردگی تحصیل پٹیکا کے قرب و جوار سول سوسائٹی کے لیے، یہاں کے تاجران کے لیے ایک مثال کے طور پہ سامنے آئی، اسی کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے یہاں سے ایک دفعہ ان کو پھر بھاری جو ہے اکثریت سے صدر منتخب کیا، اور انہوں نے مجھے بھی جو ہے وہ سینئر نائب صدر اپنا منتخب کیا۔ تو انشاءاللہ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی ہر کال پہ اور جو عوام کے حق کی بات ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہم ہمیشہ پیش رہیں گے۔ جی میں شروع سے بھی سیاسی جو ہے جماعتوں کے ساتھ میرا الحمدللہ تعلق رہا، ایک ہی جماعت کے ساتھ تعلق رہا، جماعتیں تبدیل کرنا بھی ہمارے منشور کا حصہ نہیں، لیکن یہاں کا سیاسی نظام میں سمجھتا ہوں اتنا گندا ہو چکا ہے، کوئی بھی ذی شعور شخص اب میں سمجھتا ہوں سیاسی نظام کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ لوٹا کریسی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یہاں پہ کون سی نظریاتی سیاست ہے؟ پاکستان میں اسلام آباد کے اندر جب بھی کوئی رخ بدلتا ہے تو آزاد کشمیر کے ایوانوں کے اندر بھی جو ہے وہ رخ چینج ہو جاتے ہیں۔ جو چھوٹا لیول کا کارکن ہے اس کا نظریات تو ہمیشہ رہا ہے الحمدللہ، لیکن جو ہمارے اسمبلیوں کے اندر یہ بے ضمیر جو مردہ لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی شرم نہیں ہوتی، چاہے الف قرآن کے اوپر الف لیں، چاہے یہ کوئی بھی بات کریں، لیکن ان کو اپنے مفاد کے لیے میں سمجھتا ہوں نظریے چینج کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ کبھی یہ بنی گالا کے مجاور بنے ہوتے ہیں کھلاڑی، کبھی یہ رائے ونڈ کے، اور کبھی یہ لاڑکانہ کے مجاور بنے ہوئے، ان کا کیا نظریہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان کے نظریے سے ایک کارکن کا نظریہ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ نے انتہائی جو ہے ایک اہم سوال جو ہے اٹھایا ہے کہ سابقہ دوار کے اندر تو ایکشن کمیٹی کی جو کال تھی اس پر لوگ منوان جو ہے عمل درآمد بھی کرتے تھے، باہر بھی نکلتے تھے اور بڑی تعداد میں نکلتے تھے۔ اب جو مومنٹم بنایا جا رہا ہے اور یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے کہ اب ایک عوامی حکومت ہے تو اب عوام باہر نہیں نکلیں گی، میں الحمدللہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اور اللہ پر پورا یقین ہے کہ اس بار انشاءاللہ العزیز ان کی سوچ سے اور ان کی فکر سے بھی زیادہ انشاءاللہ عوام باہر نکلے گی، اور عوام یہ چیز ثابت کرے گی یہ کہ نہ یہ عوامی حکومت ہے اور نہ ہی کچھ ہے۔ کیونکہ جس طرح 38 نکات پر حکومت پاکستان کے وزراء کے ساتھ، آزاد کشمیر کے وزراء کے ساتھ، جس طرح انہوں نے IMO جو ایک سائن کیا تھا ایکشن کمیٹی کے ساتھ، اس پر کسی ایک نقطے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ جو پریس کانفرنس وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے کی گئی یا پاکستانی وزراء کی جانب سے کی گئی، وہ بالکل جھوٹ پر مبنی تھی۔ صحت کارڈ کے لیے انہوں نے پہلے 15 دن جو ہے وہ لیے تھے، تو آج 3 مہینے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ 15 دن اور مانگ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں عوام ان کو جان چکی ہے، ان کا جو یہ چہرہ تھا وہ آج اب عوام کے سامنے جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ عوام انشاءاللہ العزیز ایکشن کمیٹی پر پورا اعتماد کرتی ہے، اور ہمیں بھی اللہ پر پورا یقین ہے کہ عوام اس بار بھی انشاءاللہ العزیز پورے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، بلبلے کے ساتھ انشاءاللہ باہر نکلے گی۔ جی انشاءاللہ لال چوک میں پٹیکا سے ایک عوام کا جمع وفیر لے کے جائیں گے انجمن تاجران کے صدر راشد اوان کی قیادت میں۔ اس سے پہلے بھی ایک آپ کے سامنے ہی رہا ہے، پٹیکا سے ایک اچھا قافلہ جاتا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ عوام اپنے جوش و خروش کے ساتھ اسی طرح ریڈی ہے، اور عوام ہم سے ہمیشہ کنٹیکٹ بھی کر رہی ہے، پوچھ بھی رہی ہے کہ کیا لائے عمل ہے، آگے کا کیا لائے عمل ہے۔ ہم ان کو دن بدن ان کو ان تک یہ بات پہنچا بھی رہے ہیں کہ جو ہی ایکشن کمیٹی کے کور ممبران کا فائنل میٹنگ ہوگی اس کے بعد جو یہ اعلان ہوگا تو انشاءاللہ ہم پٹیکا سے ایک عظیم شان ریلی کی صورت میں مظفر آباد لال چوک میں پہنچیں گے، اور اپنے حقوق کی جنگ انشاءاللہ ایکشن کمیٹی کے سنگ لڑیں گے انشاءاللہ۔ میری بات سنیں، عوامی حکومت تب ہو کہ جو ہی انہوں نے 38 نکات جو جن پہ انہوں نے عمل درآمد کرنا تھا 90 دن کے ان کو ٹائم دیا ہوا تھا، اس کے اندر اگر یہ 90 دن کے اندر یہ سارے مطالبات حل کر دیتے تو ہم بھی مان لیتے اور عوام بھی سمجھ جاتی کہ یہ ٹھیک ہے عوامی حکومت ہے، لیکن انہوں نے ٹوٹل لالی پاپ دیا اور ہمیشہ آ کے جھوٹ بولا، سوشل میڈیا پہ بھی آگے انہوں نے پریس کانفرنسز میں انہوں نے جھوٹ بولا اور بدعہدی کی ہے، اور اس کی وجہ سے عوام سمجھتی ہے، عوام شعور رکھتی ہے، عوام کو تو اتنی بات کا پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، تو ظاہر عوام کو تو اتنا شعور ہے کہ اگر 90 دنوں کے اندر انہوں نے 38 مطالبات پورے کر لینے تھے تو پھر کس لیے یہ دوبارہ نکلتی ہے ایکشن کمیٹی؟ ایکشن کمیٹی کو پاگل تو نہیں ہوگی نا، ایکشن کمیٹی جو عوام ہے، یہ جو کور ممبر ہے وہ ساری چیز سمجھ رہے ہیں نا، اس کے بعد یہ سارا معاملات کر رہے ہیں کہ انہوں نے 90 دن کے اندر صرف یہ کیا کہ بیان بازی کی حد تک انہوں نے سارے معاملات کر دیے ہیں، لیکن عمل درآمد اس پہ ذرا بھی نہیں ہوا، گراؤنڈ لیول پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو عوام یہ ساری چیز سمجھ رہی ہے، عوام کے سامنے یہ ساری چیزیں۔ ان حکمرانوں کو کیا پیغام دیں؟ ان حکمران کو کیا پیغام دینا جی؟ یہ حکمران کرانے کے لائق ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ ان میں تو حکمرانی والی کوئی بات ہی نہیں رہی،
انہوں نے ہمیشہ بدوتے کی ہے, جھوٹ بولا ہے, فریب پلایا ہے, آج بھی یہ فریب بھی پلا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی سارے مطالبات حل کر دیے, 98% آپ کے مطالبات حل کر دیے. اگر 98% میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں مطالبات حل ہوتے تو آج دوبارہ یہ عوام کس لیے باہر نکلتی ہے, یہ دوبارہ یہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا یہ کس لیے ہوتا. ہم بھی تو پاگل تو نہیں ہے نا کہ ہر مرتبہ اپنی عوام کو ذلیل کر کے روڈوں پہ لے کے آ کے ان کی قربانیاں بھی دیں, ان کو یہ مریں بھی ان کی اپنے گو کی خاطر, اور یہ کہیں کہ ہم نے مطالبات پورے کر دیے. صرف بجلی والا مسئلہ بھی آج تک ان سے سیٹل نہیں ہوا, ہیلتھ کارڈ والا مسئلہ ان سے سیٹل نہیں ہوا, تو اس کے علاوہ پھر آپ سامنے دیکھ لیں ساری چیزیں. عوام کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ یہی عوام ان کو ووٹ دے کے اسمبلی تک پہنچاتی ہے. عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ کے سامنے ہے, آپ کے مطالبات ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. صرف انہوں نے سوشل میڈیا پہ یا انہوں نے پریس کانفرنس میں آ کے جیسے اس سے پہلے ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں سیاسی ٹھگ, یہ سیاسی ٹھگ ہی ہیں ہمیشہ, جیسے اس سے پہلے کرتے رہے, اس کے بعد انہوں نے یہی کرنا ہے. آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے کہا جی ہم عوامی حکومت لے کے آ رہے ہیں, 6 مہینے میں ہم ساری چیزیں سیٹل کر لیں گے. 90 دن کا ان کا پاس ٹائم تھا, 90 دن میں انہوں نے صرف ایک چیز بھی ایسی نہیں لائی. ہیلتھ کارڈ ابھی تک انہوں نے اس کو عمل درآمد اس پہ نہیں کروایا. تو اس کے علاوہ عوام کے ساتھ کتنے مخلص ہیں, یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں, عوام بھی سمجھتی ہے. عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ دوبارہ ایکشن کمیٹی کی جب کال آئے گی اس پہ بھرپور ساتھ دیں, ہمارے ساتھ آئیں اور نکلیں اپنے گو کی ہاتھ, اور اس مرتبہ انشاءاللہ آخری حد تک جائیں گے. وہی لوگ ہیں جو اسکیم کھو رہے ہیں, بس یہ جتنے بھی سکون ہو رہے ہیں نا, یہ صرف ایکشن کمیٹی کے خلاف ہیں, یہ ان کے چمچے خرچے بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو شعور رکھنے والا بندہ ہے وہ بے شک کسی پارٹی کو, پیو پارٹی کے اندر بھی, اس ٹائم پیو پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اس کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جائز حقوق اپنے جائز حقوق کے لیے نہیں کر رہے ہیں, اس بات کو سمجھ رہے ہیں. جو لوگ نہیں سمجھتے سمجھتے وہ بھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اسکیمیں ختم ہو جائیں گی, ان کے جیب خرچہ نہیں رہے گا ان کے پاس, اور تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس.